نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دور میں صبح کے وقت دو اذانیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک کا تعلق سحری کے ساتھ ہوتا جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے، اور دوسری اذان کا تعلق فجر کی نماز کے ساتھ ہوتا جو ابن ام مکتوم پڑھا کرتے۔ گرامی قد یہ روایت لائے ہیں صحیح مسلم میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان بلال یؤذن بلیل، کہ بے شک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہی کو اذان دے دیتے ہیں۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ ام مکتوم، لہٰذا تم ابن ام مکتوم کی اذان تک کھاتے پیتے رہا کرو۔ ایک اور بھی روایت ہے جو امام مسلم روایت نقل کرتے ہیں، لا یغرن احدکم نداء بلال من السحور، کہ تم کو بلال حبشی کی اذان جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمنعن احدا منکم اذان بلال، کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی اذان تمہیں منع نہ کرے سحری سے، کیونکہ ان کی اذان، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی اذان، سوئے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے، یا جو مسجد میں قیام کر رہے ہوتے، رات کو صلاۃ اللیل پڑھ رہے ہوتے، ان کو سحری کے لیے روانہ کرنے کے لیے ہوتی۔ تو گرامی قدر یہی بلال حبشی کی اذان جو ہے یا تو سحری کے لیے آگاہ کرنے کے لیے، یا کبھی ان کے ذوف بصارت کی وجہ سے غلطی سے بھی یہ اذان ہو جاتی، جس کو امام طحاوی نے بھی نقل کیا ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو ابو الحسن نور الدین بن علی بن ابو بکر نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت شیبان جو ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام سحری تناول فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ہلم الی الغداء، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو آپ عرض کرتے ہیں قلت انی صائم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عید الصوم، میں بھی روزے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن ہمارے مؤذن نے طلوع فجر سے پہلے اذان کہہ دی ہے، اس لیے کہ وفی عینیہ سوء او شیء، ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، یعنی ان کی نظر میں ذوف پایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کے حوالے سے دو باتیں سامنے آئیں، ایک تو ان کی نظر میں یعنی بصارت میں ذوف تھا، اور دوسرا وہ اذان سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو سحری کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ سیکھا روایت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ میں بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے حوالے سے اسنادہ صحیح، اس حدیث کی جو شیبان والی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اب گرامی کا جو توجہ آپ کی مبذول کرانی ہے، جو لوگ سنن ابو داود کی روایت 2350 کی آڑ میں مسلمان بھائیوں کا روزہ خراب کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو فجر کی اذان ہو رہی ہو تو تم اپنی حاجت کو پورا کر لیا کرو۔ وقت کے امام، اسماء الرجال اور علل کے امام، امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ، آپ بیان کرتے ہیں مسئلہ نمبر 340 اور 759 کے تحت اپنی کتاب العلل میں بیان کرتے ہیں کہ ہذان الحدیثان لیسا بصحیحین، یہ دونوں حدیثیں حضرت عمار بن یاسر والی اور حضرت ابو ہریرہ والی، یہ حدیثیں صحیح نہیں۔ یہ وہابی لوگ جو ہیں، یہ جو حدیث صحیح نہیں ہے اس سے استدلال کر کے مسلمانوں کا روزہ خراب کرتے ہیں۔ کتنے یہ نا واقف اور نا اشنا لوگ ہیں حدیث کے علم سے۔ اور اسی روایت کو گرامی قدر امام ابو بکر احمد بن حسین البہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں لکھا، آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ والی روایت ہے سنن ابو داود میں، اس کا تعلق حضرت بلال حبشی کی اذان کے ساتھ تھا، جو کبھی خطا کی وجہ سے پہلے پڑھ دیا کرتے تھے، یا آپ سحری کے لیے بیدار کرنے کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔
تو حضور نے فرمایا کہ آپ اپنی حاجت کو پورا کر لیا کریں جو ہاتھ میں برتن ہو۔ اس کا تعلق بلال حبشی کی اذان کے ساتھ ہے۔ امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ام مکتوم کی اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں اتنے بڑے محدثین نے، وقت کے جو امام تھے اسماء الرجال کے اور علل کے، انہوں نے تو وضاحت کر دی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس کا اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اس کا تعلق پہلی اذان کے ساتھ ہے جو سحری کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو گرامی قدر، اللہ پاک ایسے فتنوں سے محفوظ کرے، اور جاہل لوگوں سے جو اپنا تجاہل ظاہر کرنے کے لیے ایسی ایسی روایت بیان کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی اور جن سے استنباط اور استدلال بنتا ہی نہیں ہے۔